بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مشکات کتاب الاطعمہ کی احادیث چل رہی تھیں۔ کتاب الاطعمہ کے اندر یعنی ان حدیثوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن میں کھانے پینے کے آداب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کو نہیں دیکھا، من حین ابتعثہ اللہ، جب سے اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا، حتی قبضہ اللہ، اس وقت تک یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو قبض کر لیا، یعنی آپ نے اپنی بعثت سے اپنے دنیا سے جانے تک آپ نے چھنا ہوا آٹا دیکھا بھی نہیں۔ یہ جو النقیہ ہے، النقیہ کے ایک معنی آتے ہیں وہ آٹا جس کو بار بار اچھے طریقے سے چھانا گیا ہو، خوب اچھے طریقے سے اس کی چھاننے کے بعد اس کے کچرے وغیرہ کو، چھلکے کو الگ کر دیا گیا ہو، اس کو صاف ستھرے آٹے کو نقی کہتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ اس کا میدے کا بھی کیا گیا ہے، یعنی جو آٹے سے حاصل کیا جاتا ہے میدا، اس میدے کو بھی نقی کہتے ہیں۔ تو بہرحال چاہے اس کا ترجمہ میدا ہو یا چھنا ہوا خوب اچھے طریقے سے آٹا مراد ہو، دونوں صورتوں میں اس سے پہلے مضاف محذوف ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے کی، صاف ستھرے آٹے کی روٹی کو کبھی دیکھا بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں میدے کے اعتبار سے ترجمہ یوں بنے گا کہ آپ نے میدے کی روٹی، میدے کی بنی ہوئی روٹی کو کبھی دیکھا بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا کہ آپ اپنے کھانے پینے میں تکلف کرتے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک انسان اپنے کھانے پینے کے اندر کوئی اچھی، عمدہ اور اعلیٰ قسم کی چیز نہیں کھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھانے پینے کے لیے جو چیزیں نعمتوں کے طور پر فراہم کی ہیں، انسان اس کو جائز اور حلال طور پر حاصل کرے اور سنت کے مطابق ان کو آداب کے ساتھ کھائے پیے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس سے حاصل ہونے والی طاقت و قوت کو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے کاموں میں استعمال کرے، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن انسان کو اپنا مزاج سادہ رکھنا چاہیے۔ کبھی کسی موقع پر اگر کوئی چیز کم ہو گئی، کوئی چیز دستیاب نہ ہو سکی، کسی چیز کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو گئی، تو انسان کو اس موقع پر اپنی پرتکلف زندگی یا اپنے پرتکلف مزاج کی وجہ سے نہ تکلیف میں مبتلا ہونا چاہیے، نہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب معیار زندگی انسان کا بلند ہو جائے تو معمولی سی انسان کی کھانے پینے کے اندر اونچ نیچ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے، پھر انسان خود بھی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، اور جو لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اس کے بیوی بچے، اس کے خادم، اس کے آگے پیچھے، ان لوگوں کو بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ مزاج انسان کو سادہ رکھنا چاہیے، باقی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی دیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق انسان اس کو استعمال کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنی ساری زندگی میں آپ نے میدا کبھی دیکھا تک نہیں، وقالا، اور یہ بھی فرمائے کہ ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منخلا من حین ابتعثہ اللہ حتی قبضہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھلنی نہیں دیکھی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے آپ کے دنیا سے جانے تک، یعنی اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھلنی نہیں دیکھی۔ قیلا، پوچھا گیا کہ کیف کنتم تأکلون الشعیر غیر منخول، کہ اچھا پھر آپ لوگ کیسے کھایا کرتے تھے جو کو جبکہ وہ بغیر چھنا ہوا ہو، یعنی جبکہ اس کو چھانا نہ گیا ہو، چھلنی استعمال نہ کی جائے، تو کیف کنتم تأکلون الشعیر، کہ آپ لوگ بغیر چھنے ہوئے جو کہ آٹے کو کیسے استعمال کیا کرتے تھے۔ قالا، انہوں نے فرمایا کہ کننا نطحنہ وننفخہ، ہم لوگ اس کو کوٹا کرتے تھے، یعنی پیسا کرتے تھے، وننفخہ، اور اس کو پیسنے کے بعد اس پہ پھونک مار دیا کرتے تھے،
فیطیر ما طارا، تو جو اڑنا ہوتا تھا وہ اڑ جاتا تھا، اور ما بقیہ جو باقی رہ جاتا تھا سریناہ فاکلناہ، تو ہم اس کو گون کر کھا لیا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب کوئی چھلنی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں کہ جس میں ہم اپنے آٹے کو پیسنے کے بعد اور کوٹنے کے بعد اس کے کچرے کو الگ کر دیں، اس کے چھلکے کو الگ کر دیں، بلکہ ہم اس کے چھلکوں کو الگ کرنے کے لیے بس پھونک مار دیا کرتے تھے، جو اڑنا ہوتا تھا اڑ جاتا تھا، جو باقی رہ جاتا تھا سریناہ فاکلناہ، ہم اس کو گون کر کھا لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی چھلنی ہوتی نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مزاج میں، طبیعت میں، کھانے پینے کے انداز میں، طور طریقوں میں سادگی تھی۔ آپ نے اپنے کھانے پینے کا کوئی معیار بلند نہیں کر رکھا تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ کو کھانے کی اشتہا ہوتی، خواہش ہوتی، اکلہ تو آپ تناول فرما لیا کرتے تھے، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اور اگر آپ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو آپ اس کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عیب جوئی، نکتہ چینی، اس میں اعتراضات کرنا اور اس کے اندر تنقید کرنا، پکانے والوں کو تنگ کرنا، ان کے عیب نکالنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا۔ طبیعت ہوئی کھا لیا، طبیعت نہ ہوئی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل ایک سنت معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم سب کو اپنانا چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کے اندر عیب نہ نکالیں۔ انسان کے پاس جب لذیذ اور عمدہ قسم کی بیش بہا نعمتیں کشادگی اور فراوانی کے ساتھ آ جائیں تو پھر انسان کے مزاج میں کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی کہ روٹی ٹھنڈی ہے، کھانا باسی ہے، مرچیں تیز ہیں، نمک صحیح نہیں ہے، پکا صحیح نہیں ہے، بھنائی صحیح نہیں ہوئی، کھانا وقت پر نہیں دیا گیا۔ یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے کہ جس کو بہت زیادہ اللہ رب العزت نے فراخی اور کشادگی دی ہو، کیونکہ انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت ہے کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی میں کچھ مزاج کے اعتبار سے اونچا ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہی اگر کھانا ہمیں فقر و فاقے اور مفلسی کی حالت میں فاقہ کشی کے بعد ملے، کئی وقتوں کے فاقے کے بعد ملے، تو پھر اس حاصل ہونے والی روٹی کو ہم یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ باسی ہے، کڑک ہے، ٹھنڈی ہے۔ اس وقت تو انسان کو ایک ایک نوالے کی اور روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کی قدر آئے گی۔ ہوتا یہی ہے کہ انسان کی طبیعت میں فطرت کے اعتبار سے کشادگی اور فراخی کی حالت میں اس طرح کے نخرے آتے ہیں۔ حضرات محدثین نے اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، اس لیے کہ آپ کے مزاج میں عاجزی تھی، اور عاجزی پسند لوگ کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالتے۔ جن لوگوں کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کھانے میں عیب نکالنے کا، یہ ان کے تکبر کی دلیل ہوتی ہے۔ یعنی یہ متکبرین کا طریقہ ہے، یہ مترفین کا طریقہ ہے، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ کھانے میں عیب نکالتے ہیں۔ متواضع شخص عاجزی جس کے اندر جس کی صفت کا حصہ ہو، اس کے اندر کبھی عادت نہیں ہوتی۔ باقی اگر کسی کے کھانے میں تربیت کے طور پر کچھ آپ نے مشورہ دینا ہے کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح پکانا چاہیے، اگر یہ اس طرح نہیں اس طرح ہو جاتا تو اس کے اندر یہ چیز نہ ہوتی، تو یہ کوئی منع نہیں ہے۔ اس حدیث سے کوئی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو گائیڈ نہیں کر سکتے پکانے کے اعتبار سے۔ مائیں اپنی بچیوں سے جب کھانے پکواتی ہیں تو ان کو ہر کھانے کے اندر گائیڈ کرتی ہیں کہ تم نے یہ چیز صحیح نہیں ڈالی، اگر یہ کر لیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، یہ کر سکتے ہیں لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
ایک تو یہ کہ سب کے سامنے نہ اس کو ٹوکیں روکیں، سب کے سامنے اس کے کھانے میں عیب نہ نکالیں، کیونکہ جس کے کھانے میں اگر آپ سب کے سامنے عیب نکال رہے ہیں تو آپ اس کی تربیت نہیں کر رہے، آپ اس کی رہنمائی نہیں کر رہے، آپ اس کی ہتک کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ بھلے اس نے کیسے ہی کھانا پکایا ہو، لیکن سب کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ تم نے کھانا صحیح نہیں پکایا تو اس کی ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ ایک تو سب کے سامنے نہ ٹوکا جائے، دوسرا یہ کہ ٹوکنے کا انداز صحیح رکھا جائے۔ یہ کہنا کہ تم نے صحیح نہیں پکایا، اگر اس کو یوں استعمال کر لیا جاتا جملے کو کہ یہ کھانا آپ نے بنایا، اگر اس میں یہ چیز بھی کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کھانا آپ نے بہت عمدہ بنایا، بس یہ چیز تھوڑی سی کم رہ گئی۔ یہ جو انداز ہیں، اس انداز میں اگلے بندے کی حوصلہ افزائی بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ اور یہ کہ تم نے کھانا نہیں بنایا صحیح، تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا، تمہیں بالکل نہیں آتا، اس طرح کی باتیں کرنے سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور کسی کا دل توڑنا، ظاہر ہے کہ ایک مومن کا دل توڑنا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں باتوں کا خیال رکھا جائے، یعنی کھانے پینے کے اندر کسی کو اگر آپ گائیڈ کریں، کسی کو اگر آپ رہنمائی کریں، اس کو سکھائیں، اس کو کچھ سمجھانا چاہیں تو ضرور سمجھائیں، اچھی باتیں تربیت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر مائیں اپنی بچیوں کی تربیت ضرور کرتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ان دونوں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے، ایک تو سب کے سامنے کہنے کے بجائے الگ سے کہیں، دوسرا یہ کہ کہنے کا انداز اچھا رکھیں۔ ان دونوں باتوں کے ساتھ آپ تربیت کے ایک بہترین انداز کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرف لا سکتے ہیں۔ وعنہ ان رجلا کان یأکل اکلا کثیرا فاسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ کوئی شخص جو بہت زیادہ کھانا کھایا کرتا تھا، یعنی کثیر الاکل تھا، اس کی مقدار کھانے کی زیادہ تھی، لیکن فاسلم، اس نے اسلام قبول کیا، فکان یأکل قلیلا، تو وہ کم کھانے لگا، اس کے کھانے کی مقدار کم ہو گئی۔ حالت کفر میں کھانا وہ زیادہ کھایا کرتا تھا، اور جب اسلام لایا تو اسلام کی حالت میں اس نے کھانے کی مقدار اپنی کم کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کفر کی حالت میں زیادہ کھاتا تھا اور اسلام کی حالت میں اس کے کھانے کی مقدار کم ہو گئی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک آنت بھر کر کھاتا ہے، جبکہ کافر 7 آنتیں بھر کر کھاتا ہے۔ اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ مومن ایک آنت بھر کے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مومن کم کھاتا ہے، کافر زیادہ کھاتا ہے۔ بظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کم کھاتا ہے، لہذا جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ کم کھاتا ہے، اور کافر ہونے کی حالت میں اس کی مقدار کھانے کی زیادہ تھی۔ اس حدیث کے جملے میں علماء نے مختلف مطلب ذکر کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومن کم کھاتا ہے یعنی کم کھانا چاہیے، اور کافر زیادہ کھاتا ہے یعنی یہ اس کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے کہ بہت زیادہ کھانے پینے کے اندر عیش و عشرت میں پڑنے کی وجہ سے ان کے کھانے کی مقدار اور کھانے کا انداز وہ سب جانوروں جیسا ہوتا ہے کہ نفع نقصان کی کیا چیز ہے، اپنا پرایا کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، ان سارے فروق کو ختم کر کے وہ کھانا اپنی زندگی کے اندر ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ زندگی میں آئے کھانے کے لیے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مومن ایسا نہیں ہے، گویا کہ یہ خبر تو دی گئی ہے کہ مومن کم کھاتا ہے، کافر زیادہ کھاتا ہے، لیکن اس خبر کے اندر حکم چھپا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خبر ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے، لیکن خبر کے انداز میں حکم دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بچے کو شرارت کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے،
بظاہر تو دیکھنے میں آپ نے اس کو ایک خبر دی ہے نا، آپ نے اس کو منع نہیں کیا کہ تم یہ نہ کرو، لیکن آپ نے اس کو ایک خبر دی. لیکن اس خبر کے اندر ہر شخص جانتا ہے کہ خبر کے اندر ایک حکم چھپا ہوا ہے، کیونکہ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے کا مطلب کیا ہے کہ تم اچھے بچے ہو، تم یہ نہ کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے یہ کہا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، یعنی مومن کم کھاتا ہے، یہ خبر ہے، لیکن اس خبر کے اندر حکم چھپا ہوا ہے. وہ کیا کہ مومن کم کھاتا ہے، اس کا مطلب مومن کو کم کھانا چاہیے، کیونکہ زیادہ کھانا یہ کافروں کا طریقہ ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ایک اعتدال کے ساتھ کھاتا ہے. یہ اس حدیث کا پہلا مطلب ہے. دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مومن جب کھاتا ہے تو اکیلا کھاتا ہے، اس کے ساتھ کھانے میں شیطانوں کی شرکت نہیں ہوتی، کیونکہ مومن اللہ کا نام لے کے کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے. جب بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو اس کے ساتھ کھانے میں شیاطین شریک نہیں ہوتے. لیکن کافر اکیلے نہیں کھاتا، 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ شیاطین بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ مومن کو اس حدیث کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ کھانے کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے کہ مومن اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہے تو اکیلے کھاتا ہے، اور کافر اللہ کے نام کے بغیر کھاتا ہے تو اس کے ساتھ شیاطین بھی شریک ہو جاتے ہیں. یہ اس کا دوسرا مطلب ذکر کیا گیا ہے. بہرحال پہلا معنی لیا جائے تو اس حدیث کا جو ہمیں سبق ملتا ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے کی مقدار کو معتدل رکھیں. کھانے کی مقدار انسان کا بڑھانا اور بالکل پیٹ بھر کے کھانا اتنا کہ انسان سے چلنا پھرنا بھی دوبھر ہو جائے اور اس کی وجہ سے انسان کو نیند کا خمار آنے لگے، عبادت میں سستی پیدا ہونے لگے، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو شرعی اعتبار سے بھی کوئی مناسب بات نہیں، اور انسان کا جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی کوئی مناسب عمل نہیں. میڈیکل سائنس بھی اور قدیم اور جدید طب بھی اس بات پر متفق ہے کہ انسان کا کثرت سے کھانا اس کی جسمانی زندگی کے لیے کوئی صحت مند کام نہیں ہے. اس میں نہ جانے کتنی قسم کی مضرتیں ہیں، نقصانات ہیں جو انسان کی باڈی کو لگتے ہیں. ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے حوالے سے جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ پیٹ کے 3 حصے کر کے کھائے جائیں. ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے. اور دوسرا سبق جو اس حدیث کا نکلتا ہے دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ یہ کہ انسان کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، کیونکہ انسان جب بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے انسان کے ساتھ کھانے میں شیاطین شریک نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ یہ کہ وہ کھاتا ہے اور اکیلے کھاتا ہے. اور جو لوگ بھی بسم اللہ کے بغیر کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے ساتھ شیاطین کو شریک کر رہے ہوتے ہیں. رواہ البخاری وروى مسلم عن ابي موسى وابن عمر المسند منه فقط وفي اخرى له عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. اس حدیث کی ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان بنا جبکہ وہ کافر تھا، یعنی آپ کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے آیا آپ سے ملنے کے لیے، اس وقت وہ کافر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت فرمائی، اس کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور مہمان ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس کے لیے اکرام کا بندوبست بھی کیا. چنانچہ فامرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ نکالنے کا حکم دیا کہ بکری کا دودھ دھوا جائے. فحلبت، بکری کا دودھ نکالا گیا، اس کو پیش کیا گیا. فشرب حلابہا، اس نے اسے ایک بکری کا دودھ پی لیا. پھر اس کے بعد ثم اخرى فشربہ، دوسری بکری کا دودھ لا کے دیا گیا، اس کو بھی اس نے پی لیا. ثم اخرى، پھر ایک تیسری بکری کا دودھ نکالا گیا،
فشربہ، اس نے اس تیسری بکری کا دودھ بھی پی لیا، حتی شرب حلاب 7 شیاہ، یہاں تک کہ 1 2 3 4 5 اس طرح کرتے کرتے 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا، 7 بکریوں کا دودھ اس نے پی لیا۔ ثم انہ اصبح، رات گزاری، اگلی صبح اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی توفیق، اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، اسلام کی طرف اس کی رغبت پیدا ہوئی، صبح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دوبارہ بکری کے دودھ نکال کر پیش کرنے کا حکم دیا، فحلبت، بکری کا دودھ نکال کے پیا، فشرب حلابہا، اس نے پیا، ثم امر باخری، آپ نے دوسری بکری کا دودھ نکال کر اس کو دیا، فلم یستتمھا، وہ دوسری بکری کا دودھ بھی مکمل نہ کر سکا، حالانکہ رات کو اس نے ایک ایک کر کے 7 بکریوں کا دودھ پیا تھا، لیکن اگلے دن اس نے ایک بکری کے دودھ کے بعد دوسری بکری کا دودھ وہ مکمل نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن یشرب فی معن واحد والکافر یشرب فی 7 امعاء، مومن ایک آنت میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ اس نے حالت کفر میں جب پینا شروع کیا تو 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اسلام لانے کے بعد اس سے 2 بکری کا دودھ بھی مکمل نہ پیا گیا۔ کیا مطلب؟ اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ برکت عطا فرمائی کہ تھوڑا اس کے لیے کافی ہو گیا، تھوڑا اس کے لیے کافی ہو گیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے چونکہ اس کفر کی حالت میں بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی، جس کی وجہ سے شیاطین شریک ہوئے اور اس میں برکت نہ رہی، اور اسلام لانے کے بعد چونکہ اس نے اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پیا، اللہ کے نام کے ساتھ اس نے اس کو نوش کیا، تو نتیجہ یہ کہ اس میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ کم زیادہ کے لیے کافی ہو گیا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کافی الثلاثہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب کہ 2 آدمی اگر جن کی مقدار کھانے کی 2 آدمیوں کے لیے تھی، اگر وہ اپنے ساتھ تیسرے کو شریک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرمائیں گے کہ وہ 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وطعام الثلاثة کافی الاربعہ، اور 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ 4 افراد کا کھانا ہو، 3 افراد کا کھانا ہو، اور وہ اپنے ساتھ چوتھے کو بھی شریک کر لیں تو ان کے جذبہ ایثار کی وجہ سے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اس حدیث میں گویا کہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو ایثار کے جذبے کے ساتھ کھانا کم بھی ہو تو دوسرے افراد کو شریک کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ اس میں برکت دیں گے۔ اور ویسے بھی نیت اگر مخلصانہ ہو، جذبہ ایثار کا ہو، اپنے بھائی کی مدد کرنے کا آپ کا ارادہ ہو، تو برکت کیسے نازل نہیں ہوگی؟ برکت تو ہوتی ہی نیک نیتی کی وجہ سے ہے۔ برکت کا تعلق کثرت سے نہیں ہے، بعض اوقات کثیر مقدار میں کھانا بھی کم پڑ جاتا ہے، بے برکتی اس میں نظر آ رہی ہوتی، اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا بھی کئی لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ برکت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق کوانٹٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق خالص اللہ کی رحمت سے ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے کسی کھانے میں برکت دے دیں تو تھوڑا بھی بہت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور برکت نہ ہو تو مقدار کثیر ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس بات کی بھی تعلیم دی کہ بعض اوقات انسان کا کھانا ناپ کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 افراد ہیں، دونوں کا کھانا تھا اور ناپ کی مثال کے طور پر روٹیاں تھیں، اور دونوں کی جو مقدار کے مطابق تھیں، اگر وہ ایثار کا جذبہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 2 کے ساتھ تیسرے کا بھی پیٹ بھر دیں گے، اور 3 افراد اگر ایسے ہوں تو 4 کے لیے۔ اسی طرح یہ 2 عدد بطور خاص مثال کے ذکر کیے ہیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ تعداد کو خود اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے ایثار کے جذبے کی گویا تعلیم دی جا رہی ہے، متفق علیہ۔
وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے، اور دو کا کھانا یکفی الاربعہ، چار کے لیے کافی ہے، وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، اور چار کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی اسی پچھلی حدیث کے ہم معنی حدیث ہے، البتہ پچھلی حدیث میں 1 کا اضافہ ہو رہا تھا، یہاں ڈبل کا اضافہ ہے، کیونکہ دیکھیں 1 2 کے لیے، 2 4 کے لیے، اور 4 8 کے لیے۔ اس کا کیا مطلب کہ 8 16 کے لیے، 16 32 کے لیے۔ یہاں نسبت 2 کے اعتبار سے ڈبل ذکر کی گئی، اور پیچھے اس کے مقابلے میں 1 3 کے لیے، 3 4 کے لیے، 4 5 کے لیے، اس میں 1 کا اضافہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیت جتنی خالص ہوگی اس کے اندر برکت اتنی زیادہ بڑھے۔ ایثار کا جذبہ ہو، نیک نیتی ہو، تو انسان کا فائدہ برکت کے اعتبار سے ڈبل بھی ہوتا ہے، کہ اگر مثلا 4 افراد ہیں، مزید 4 افراد آئیں گے تو وہ مزید 4 افراد بھی کھا لیں گے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے ایک اور بھی بات ذکر کی ہے کہ کھانے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی 2 طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے شبعن کھانا کھانا، سیر ہو کے کھانا کھانا، اور ایک ہوتا ہے قوتن کھانا کھانا، غذا اور خوراک کے طور پر۔ تو گویا کہ ایک سیر ہو کے کھانا ہے اور ایک قوت کے طور پر، غذا اور خوراک کے طور پر کھانا ہے۔ اگر آپ غذا اور خوراک کے طور پر دیکھیں، مثال کے طور پر ہم سمجھنے کے لیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے 2 روٹی ایک آدمی کی مقدار ہے، ایک آدمی کے کھانے کی مقدار 2 روٹی ہے، اس کی ایک نارمل مقدار ہے کہ وہ ایک وقت میں کھانے کے اندر 2 روٹی کھا لیتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ 2 روٹی اس کے لیے شبعان کھانا کھانا ہے، کہ پیٹ بھر کے اس کے لیے مقدار اس کی 2 روٹی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی 2 روٹی میں سے 1 روٹی کم کر دیں اور 1 روٹی اس کو دیں تو اس کی ٹھیک ہے سیر ہونے کی حالت میں کھانا کھانا نہیں ہوگا، لیکن قوت اور غذا اور خوراک کے طور پر تو ہوگا نا۔ اور اس غذا اور خوراک کے طور پر کھانا کھانا اگرچہ سیر ہونے سے کم ہوگا، لیکن اس کا کام چل جائے گا، اس کی غذا پوری ہو جائے گی، اس کی جسمانی طاقت اور قوت جو اس کو چاہیے تھی، جو انرجی اس کو چاہیے تھی، وہ انرجی پوری ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے کہ 2 لقمے اگر انسان کم بھی کھا رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، اور ایسا بکثرت ہوتا ہے۔ آپ سب نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم اپنی طبیعت سے زیادہ کسی چیز کے لذیذ ہونے کی وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو زیادہ نہ کھاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت میں بوجھ آ جاتا ہے، انسان کے طبیعتوں کے اعتبار سے کچھ ایسی بوجھل کیفیت ہو جاتی ہے کہ بعد میں انسان کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر میں پیٹ بھر کے نہ کھاتا، کچھ 2 4 لقمے کم کھاتا تو میں زیادہ چست اور تیز ہوتا، چاق و چوبند ہوتا۔ تو اس موقع پر یوں سمجھ لیجئے کہ اس حدیث سے علماء نے جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو الاکل شبعن کھانے کے بجائے ایسے موقع پر کہ اگر کچھ افراد اور مزید شامل ہو رہے ہوں تو ان کو شامل ہونے کے طور پر آپ اپنے شبعن کھانے کو ترک کریں اور غذا اور خوراک کے طور پر جو کھانے کی مقدار ہے اس کو پورا کر لیں، تو نہ آپ کے حصے میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی، نہ آپ کو انرجی اور طاقت کے اعتبار سے کوئی بھوکا رہنا پڑے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی پیٹ بھرے گا۔ اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں تو یہ عرض کروں کہ اگر ایک انسان کی نیک نیتی ہو، حسن نیت کی وجہ سے، اپنے بھائی کے ساتھ جذبہ ایثار کی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وہ برکت عطا فرمائیں گے کہ غذا اور خوراک سے آگے بڑھ کر سیر ہونے کا فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا۔ اور ایسے کتنے ہی واقعات ہیں، ہر شخص کی زندگی میں اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے رہتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں کہ بعض اوقات مثلا کھانا ایک مخصوص مقدار میں تھا، کچھ اور مزید افراد آ گئے، ان سب نے بھی پیٹ بھر کے کھا لیا۔ بہرحال ان حدیثوں سے ہمیں ایثار کے جذبے کی تعلیم ملتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، التلبینۃ مجمۃ لفؤاد المریض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلبینہ
مریض کے دل کو تقویت دیتا ہے، راحت پہنچاتا ہے۔ مجمہ اس کا معنی ہوتا ہے مریح، اس کا معنی ہوتا ہے راحت پہنچانا۔ مراد یہ کہ تلبینہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بیمار کے دل کو راحت ملتی ہے، انسان کے دل کو تقویت ملتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ تذہب ببعض الحزن، انسان کے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ حزن غم کو، ملال کو کہا جاتا ہے، کسی تکلیف کے احساس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلبینہ کے اندر یہ فوائد رکھے ہیں، یہ خاصیت رکھی ہے کہ ایک تو فائدہ اس کا بڑا یہ ہے کہ دل کی تقویت اور دل کی راحت کا باعث ہے، دوسرا اس سے حزن و ملال ختم ہوتا ہے۔ تلبینہ کیا چیز ہے؟ آج کی دنیا میں ہر شخص ہی اس کو تقریباً جانتا ہوگا، اس لیے کہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جن فوائد کی وجہ سے تلبینہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ لوگ تلبینہ کو جانتے نہیں تھے، لیکن اب اس کو میڈیکل سائنس میں بھی اتنا زیادہ لیا گیا ہے کہ اب نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے بھی انسان اس چیز کو دیکھنے، پرکھنے، استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اتنے فائدے اس کی کثرت سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلبینہ استعمال کرتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی تلبینہ استعمال کروایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں تلبینہ کے 2 فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دل کے جو خاص طور پر مریض ہوتے ہیں، دل کے مریض، ان کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ بعض اوقات خوف، گھبراہٹ، بے قراری، بے تابی، انسان کی طبیعت کی بے چینی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کیفیت انسان زبان سے بیان نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس موقع پر خاص طور پر تلبینہ استعمال کر کے دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالی غیر معمولی کرشمے دکھاتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے مبارک کلمات ہیں، ان کے سچے ہونے میں کیا شبہ ہے؟ کوئی استعمال کر کے دیکھے تو اس کو اپنی آنکھوں سے خود یہ کرشماتی منظر نظر آئے گا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے غم کی کیفیت میں بھی فائدہ ہوتا ہے، انسان کے غم، حزن اور ملال دور ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی کے گھر میں مثلاً کوئی انتقال ہو گیا ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، اس موقع پر بھی ہمیں دور نبوت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایسے گھر والوں کو تلبینہ کھلایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فائدہ، بڑا فائدہ یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے حزن و ملال ختم ہوتا ہے۔ یہ تلبینہ جو کا آٹا اور اس کے اندر دودھ استعمال کیا جاتا ہے، شہد استعمال کیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے چھوارے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اس کے اجزاء کوئی نہ ایسے ہیں کہ کوئی نایاب ہوں کہ کسی کو دستیاب نہ ہو سکیں، بہت آسانی سے گھر بیٹھے انسان اس کو تیار کر سکتا ہے۔ مارکیٹ میں اگرچہ بنے بنائے پیک بھی مل رہے ہوتے ہیں تلبینہ کے نام سے، لیکن ان چیزوں کو خریدنے کے بجائے ہر شخص اپنے گھر میں اس کو تیار کر سکتا ہے۔ اس کے اندر میٹھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور میٹھا استعمال کرنے کے لیے یا تو شہد استعمال کریں یا پھر چھوارے کو استعمال کریں، دونوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے حسب ضرورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ صرف یہ کہ استعمال کرتے تھے، بلکہ آپ کی غذا اور خوراک کے طور پر اس کا کثرت سے استعمال ملتا ہے۔ گاڑے شکل میں بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے کہ زیادہ پکا لیا جائے، اس کو گھونٹ کر کے پینے کے طور پر بھی باریک لکوڈ کی شکل میں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کی جتنی بھی شکلیں تلبینہ کی ہیں، ہر شکل کے اندر اس کو آپ استعمال کریں، اس کے فائدے اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ خود ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس کے بہت سے تجربات ایسے دیکھے ہیں کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بعض اوقات اپنی گھر کی کیفیت میں ایسی بیماری یا ایسی بے قراری کی کیفیت میں کہ جس میں کسی پریشانی کا معاملہ پیش آیا ہو، اور تلبینہ استعمال کر کے ہم نے خود اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ بھی کر کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کے سچے ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ، ایک خیاط یعنی کپڑے سینے والا، خیاط درزی کو کہتے ہیں، کسی خیاط نے، کسی درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، لطعام صنعہ، اس کھانے کی طرف کہ جو اس نے تیار کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فذهبت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ فقرب خبز شعیر ومرقا فیہ دباء وقدید، تو اس میزبان نے، اس خیاط نے جس نے آپ کو دعوت دی تھی، اس نے آپ کے اکرام کے طور پر جو کی روٹی، شوربہ جس کے اندر کدو اور گوشت کے ٹکڑے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے پیش کیے۔ فقرب، اس نے قریب کیا یعنی پیش کیا، خبز شعیر، جو کی روٹی، ومرقا، اور شوربہ، فیہ دباء، جس کے اندر کدو تھا، وقدید، اور گوشت کے ٹکڑے تھے۔ قدید اصل میں اس گوشت کو کہا جاتا ہے کہ جس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر نمک لگا کے سکھا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے سالن میں اور مختلف کھانوں میں۔ اس زمانے میں ہماری طرح کا جیسے فریج کا معاملہ ہے، یہ تو شکل ہوتی نہیں تھی، تو گوشت کو سکھا کر رکھ لیا کرتے تھے، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، پارچے کر کے، اس کو نمک لگا کر سکھایا کرتے تھے اور اس کو پھر کئی کئی دن استعمال کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ایسا شوربہ کہ جس کے اندر یہ گوشت کے ٹکڑے بھی تھے اور کدو بھی تھا، اس نے پیش کیا۔ فرأیت، راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یتتبع الدباء من حوالی القصعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی قاشوں کو، کدو کے ٹکڑوں کو پیالے کے ارد گرد سے، اس کے آگے پیچھے سے آپ تلاش کر رہے تھے، یعنی شوربے کے اندر، سالن کے اندر آپ ٹٹول ٹٹول کر نیچے جو ٹکڑے تھے آپ اٹھا اٹھا کر اس کو کھا رہے تھے۔ یعنی اس کا مطلب آپ کی پسند کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس کو اتنا پسند کر رہے تھے کہ وہ شوربے میں آگے پیچھے کہیں بھی ہوتا آپ اس کو اٹھا کر کھا رہے تھے۔ اور یتتبعو کے الفاظ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ مل رہا ہو تو آپ تلاش کر رہے تھے، کیونکہ یتتبعو عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تلاش کرنے میں، جستجو کرنے میں تکلف کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کدو کے ٹکڑوں کو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھا رہے تھے، اور سالن کی تہ میں اگر جیسے موجود ہے تو آپ اس کو اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے۔ اس سے مقصد یہ کہ آپ کی پسند کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اتنا شوق سے اس کو کھا رہے تھے۔ فلم ازل، راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فلم ازل احب الدباء بعد یومئذ، پس اس دن کے بعد سے میں بھی مسلسل کدو کو پسند کرنے لگا۔ اس دن کے بعد سے میں بھی کدو کو مسلسل پسند کرنے لگا، یعنی اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میری پسند بن گئی۔ اور کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہر آپ کے چاہنے والے کی پسند ہی تو ہوتی ہے، کیونکہ محبوب کو جو چیز پسند ہو وہ محب یعنی محبت کرنے والے کو بھی پسند ہوتی ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی دستی کا گوشت کاٹ رہے تھے، فی یدیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، یعنی آپ نے اپنے ہاتھوں میں دستی کا گوشت اٹھایا ہوا تھا۔ دستی بکری کے اگلے جو دو پاؤں ہیں، جس کو حقیقت میں ہم ہاتھ کہہ سکتے ہیں، اسی لیے اس کو دستی کہتے ہیں اردو میں۔ تو اس اگلے دو ہاتھوں کا جو گوشت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت مرغوب تھا، چنانچہ بکری کے گوشت کے ان حصوں کو، دستی کے گوشت کے حصوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو یحتز من کتف شاۃ فی یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے دستی کے گوشت کو تناول فرما رہے تھے کاٹ کر، جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا، یعنی نماز کا وقت ہوا، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، تو آپ نے اس دستی کے گوشت کو آپ نے رکھا
اور اس چھری کو بھی رکھا جس سے آپ کاٹ رہے تھے. ثم قام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فصلی ولم یتوضا، اور آپ نے نماز پڑھی. ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں کیا اس لیے کہ وضو آپ کا پہلے سے تھا، اور اس چیز کے کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ کوئی چیز کھانا، جیسے کھانے کا وقت ہو گیا اور آپ وضو سے ہیں، آپ نے کھانا تناول کیا ہو تو اس کھانے کی وجہ سے وضو ختم نہیں ہوتا، وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اور نہ ہی کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا. البتہ اتنا ہے کہ کھانے کے بعد انسان کو کلی کر لینی چاہیے اگر وضو نہ بھی کرے، لیکن یہ کہ اگر نماز پڑھنے کا وقت ہے اور آپ کھانے کے بعد نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر کھانے کے فوراً بعد انسان کو کلی کر لینی چاہیے، تاکہ منہ کے اندر کھانے کا ذائقہ اور اس کے اجزاء ایسے نہ ہو کہ جو نماز کے اندر آپ کے لیے خلل کا باعث بنے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستی کا گوشت کھانا اس حدیث سے ثابت ہے، اور احادیث طیبہ میں یہ بات خود موجود ہے دوسری احادیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستی کے گوشت کو پسند کرتے تھے. پھر اس گوشت کھانے کا خاص طور پر اس حدیث کے اندر ایک طریقہ ذکر کیا گیا ہے، چھری سے کاٹ کر کھانا. بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گوشت کو نوچ کر کھاؤ، کیونکہ اس سے زیادہ لذت بھی ملتی ہے اور یہ زیادہ زود ہضم بھی ہوتا ہے. روایتوں میں یہ بات آگے آ بھی رہی ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ دستی کے گوشت کو چھری سے کاٹ کے کھا رہے تھے، اور دوسری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھانے کی بھی تعلیم دی ہے، دانتوں سے نوچ کر کھانے کی تعلیم دی ہے. تو دونوں حدیثوں میں پھر تطبیق کیا ہوگی؟ علماء نے اس حدیث اور دوسری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ دونوں طریقے سے کھانا جائز ہے، اور دونوں طریقے سے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا آپ دونوں میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کریں، اس میں سنت کی نیت کر لیں، اتباع سنت کی نیت کر لیں. چاہے گوشت کو آپ چھری سے کاٹ کے کھائیں یا آپ اس گوشت کو اٹھا کر منہ سے یعنی دانتوں سے نوچ کر کھائیں، دونوں طریقے صحیح. البتہ اگر یہ پوچھا جائے کہ دونوں میں سے بہتر کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ دوسری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اس لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ دانتوں سے نوچ کر کھائیں. بعض علماء نے اس کے اندر ایک تطبیق کی بہترین شکل بھی ذکر کی ہے. تطبیق کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا معنی ذکر کرنا جس سے دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ درست ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں تطبیق طا کے ساتھ، یعنی دونوں حدیثوں کا کوئی ایسا مشترکہ معنی ذکر کرنا کہ ہر حدیث اپنے معنی کے اعتبار سے درست ہو. ان دونوں طرح کی حدیثوں کے درمیان تطبیق علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ اگر گوشت چھوٹا ہے، اس کی بوٹیاں بڑی نہیں ہیں، تو اس کو اٹھا کر آپ دانتوں سے نوچ کے کھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر بعض اوقات گوشت ایسا ہوتا ہے کہ جو گوشت نہیں بلکہ ایک بڑا پیس ہوتا ہے، جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ ران وغیرہ کا حصہ اگر ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ پورا بھونا جاتا ہے اور ایک بڑا حصہ ہے، تو اب اگر آپ اس کو اٹھا کے منہ سے کھائیں گے تو دوسرے کیسے کھائیں گے؟ دوسروں کو یہ پسند نہیں ہوگا نا کہ ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا اگر 2-3 افراد کھا رہے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کر منہ سے لگائیں گے تو دوسرا اس کو لے کر منہ سے لگانا طبیعت کے اعتبار سے پسند نہیں کرے گا. ایسی صورت میں آپ چھری کا استعمال کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوشت کی بوٹیاں اگر چھوٹی ہوں تو اٹھا کر اس کو ڈائریکٹ منہ سے اور دانتوں سے نوچ کے کھائیں، اور اگر وہ بڑا حصہ ہے تو اس صورت میں پھر دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے کہ سارا خود نہ اٹھا لیں کہ دوسرے کو نہ ملے، اور نہ ہی دوسرے کو دینے کے لیے منہ سے لگا کر اس کو دیں. اس صورت میں مناسب یہ ہے کہ آپ اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے چاہے چھری وغیرہ کا استعمال کریں، اس کے ذریعے سے کاٹ کر کھائیں. اس طرح سے دونوں حدیثیں اپنے اپنے معنی کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہ پر درست ہو جاتی. خلاصہ یہ نکلا کہ گوشت کو کھانے کا زیادہ بہتر طریقہ دانتوں سے نوچ کر کھانا ہے، اور چھری سے کاٹ کر کھانا بھی جائز. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند کیا کرتے تھے اور شہد کو پسند کیا کرتے تھے. حلوہ یہ کوئی بھی میٹھی چیز جس کے اندر حلاوت ہو، مٹھاس ہو، جس کو ہم سویٹ ڈش، کسی بھی سویٹ ڈش کو کہہ سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں عرف میں حلوہ ایک خاص مخصوص قسم کی ڈش کو بھی کہا جاتا ہے،
چاہے وہ سوجی کا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو. لیکن عربی زبان کے اندر حلوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز کے جس کے اندر حلاوت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز پسند تھی. والعسل، دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبات، آپ کی مرغوبات، آپ کی پسندیدہ چیزیں، علماء نے باقاعدہ احادیث طیبہ کی روشنی میں اس پر کتابیں لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب چیزیں کیا ہیں. عربی میں تو بہت اس کے بارے میں ذخیرہ موجود ہے، اردو میں بھی اس کے اندر پسندیدہ آپ کے کھانے اس موضوع پر کتابیں مل سکتی. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو سمجھنا، ان کو نوٹ کرنا کہ آپ کو کیا چیز پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو جن کو پسند کرتے تھے آپ ان کو پسند کریں، کیونکہ یہ اتباع سنت کا بھی طریقہ ہے، اور ساتھ میں یہ کہ یہ ایک محبت کرنے والے کی محبت کا تقاضا بھی ہے. کیونکہ وہی بات کہ محب یعنی جو محبت کرنے والا ہے اس کو اپنے محبوب کی ہر چیز پسند ہوتی ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ الادمہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن کا مطالبہ کیا، سالن کا سوال کیا کہ گھر میں سالن ہے کوئی. گھر میں جیسے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے وہ سوال کرنا مراد ہے، مانگنا مراد نہیں. یعنی سأل اہلہ، آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کوئی سالن ہے. ادم یہ ادام کی جمع ہے، ادام سالن کو کہا جاتا ہے. فقالو، تو گھر والوں نے کہا ما عندنا الا خل، ہمارے پاس سوائے سرکے کے کچھ بھی نہیں ہے. ما عندنا الا خل، خل کہتے ہیں سرکے کو. فدعا بھی، آپ نے اس سرکے کو منگوایا کہ ہاں ٹھیک ہے وہی لے آؤ. فجعل یأکل بھی، آپ نے اس کو تناول فرمایا، سرکے سے آپ نے کھانا کھایا. ویقول، اور آپ یہ فرما رہے تھے نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، سرکہ کتنا ہی بہترین سالن ہے، سرکہ کتنا ہی بہترین سالن ہے. یہ بڑی اہم حدیث ہے اس اعتبار سے کہ اس میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ تناول فرمایا. سرکہ کھانا کوئی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا سرکے کو استعمال کرنا چاہیے. ایک تو ہمارے ہاں جو کیمیکل سرکے ہوتے ہیں یا آرٹیفیشل قسم کے سرکے ہوتے ہیں یہ وہ سرکہ نہیں ہے. ان سرکوں میں تو کھٹاس اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس سے کھائیں تو آپ کا گلا بیٹھ جائے. یہ سرکے اس درجے کے نہیں ہوتے. ایک سرکہ ہوتا ہے خالص سرکہ جو ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا لیکن مل جاتا ہے. بہرحال خالص سرکہ جو ہو وہ آپ کے گلے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے مفید اور بہتر چیز ہے. علماء نے باقاعدہ طب کی کتابوں میں ان احادیث طیبہ کی روشنی میں سرکے کے فوائد ذکر کیے ہیں. یعنی طب نبوی جو اسلامی جس کے اندر طب ذکر کیا ہے اس کے اندر باقاعدہ سرکے کے فوائد آپ پڑھیں حیران رہ جائیں گے. لیکن ان سارے سرکوں میں سرکے کا مطلب وہ سرکہ نہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آرٹیفیشل قسم کے جو سرکے ہوتے ہیں. لیکن سرکہ خالص شکل میں انسان کو ملے تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک سالن ہے بلکہ جسمانی ایک صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے، اس کو کھانا چاہیے. تو ایک تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سرکہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف یہ کہ ثابت بلکہ آپ کو پسند تھا. دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ایک مزاج اور طبیعت کی بات بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ گھر میں جو کچھ بھی دستیاب ہو اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ شکر ادا کرتے ہوئے کھانا چاہیے. شوق اور رغبت کے ساتھ شکر ادا کرتے ہوئے کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ہم مثال کے طور پر پوچھیں کہ گھر میں کیا پکا ہے، کسی نے کہا کہ اچھا بھنڈی پکی ہے، بھنڈی تو مجھے پسند نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں بن سکتی تھی. اب ہم نے اگر چار باتیں بھی سنا دی کہ کیا بار بار بھنڈی بناتے ہو، کیا بار بار وہی چیزیں، ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں کھانا آپ نہ کھائیں، کوئی اور چیز لا کے کھا لیں. لیکن اس طرح سے کھانے کے بارے میں تبصرے یا کھانے کا انداز گھر کے اندر مزاج اپنا بنانا کہ ہم کھانے کو کبھی یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جی مجھے پسند نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. دیکھیں ایک تو ہے نا کھانے میں عیب نکالنا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کھانا آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کھانے کے اندر اس طرح کی مزاج کی چیزیں ظاہر کر رہے ہیں. گھر میں جو کچھ دستیاب ہو
انسان کو شوق اور رغبت کے ساتھ کھانا چاہیے، یہ سوچ کر کہ میرے رب نے میرے لیے کھانے کا یہ بندوبست کیا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کو یہ کھانا کس نے دیا؟ نہ یہ کھانا آپ نے اپنے پیسوں سے اس کا بندوبست کیا ہے، نہ آپ کے گھر میں کسی نے آپ کو پکا کر لا کے دیا ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ آپ کو بھوک لگی، آپ کے لیے کھانا دستیاب ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں دیکھے، صبح ناشتے کے وقت میں آپ کو ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کے وقت میں آپ کو کھانا ملتا ہے، رات کے وقت میں آپ کو کھانا ملتا ہے، اس کے علاوہ بھی کھانے پینے کی مختلف چیزیں ریفریشمنٹ کے طور پر کتنی چیزیں آپ کو دستیاب ہوتی ہیں، یہ کون دے رہا ہے؟ نہ اس میں آپ کی کوئی محنت کی کمائی کا دخل ہے، نہ کسی کی اس میں عرق ریزی ہے، بلکہ در حقیقت یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ رب آپ کی پرورش کر رہا ہے، رب اپنی ربوبیت سے آپ کی پرورش کر رہا ہے۔ جس رب نے آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، اس کے ساتھ یہ ایک ناشکری کا معاملہ کہ اللہ نے آپ کو ایک کھانے کا بندوبست کر کے عطا کیا، آپ نے اس رب کے کھانے پیش کردہ کھانے کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسرا، اس میں بندوں کی بھی ناشکری کہ جس نے آپ کو کھانا بنا کے دیا، جس نے اس کھانے کو آپ کو پکا کر لا کے دیا، آپ نے یہ کہہ کر کہ مجھے یہ پسند نہیں، اس کی آپ نے حوصلہ شکنی کی، اس کی حوصلہ شکنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پوچھا کہ کچھ ہے، گھر والوں نے کہا کہ نہیں، سوائے سرکے کے کچھ نہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ بنا نہیں سکتے تھے، کچھ لا نہیں سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تھا آپ نے فدعا بھی منگا لیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سرکہ یہ کوئی مستقل سالن نہیں ہے، یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ گزارے والی چیز ہے کہ گھر میں کچھ نہیں تو چلو سرکہ آ گیا۔ جیسے آپ یوں سمجھے کہ گھر میں اگر کچھ بھی موجود نہ ہو تو انسان اس موقع پر دیکھتا ہے کہ کیا کوئی ایسے موقع پر کوئی کھانے کی چیز مل جائے کہ جس سے میں کچھ روٹی کھا سکوں، تو انسان اس موقع پر چٹنی بھی دیکھ لیتا ہے، کوئی رائتا بھی دیکھ لیتا ہے، کوئی اگر مثال کے طور پر شہد رکھا ہو تو شہد روٹی کھا رہا ہوتا ہے، یعنی اس موقع پر گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ اس موقع پر چلو کچھ نہیں ہے، رات دیر سے کون باہر جائے اور جا کے کچھ خرید کے لائے، اگر انسان اس موقع پر مثال کے طور پر گھر میں کچھ موجود ہو اس سے کام چلاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا بھی اس کو منگوایا اور اس کو کھایا، اور کھایا بھی کس طرح سے؟ آپ دیکھیے حدیث میں کیا الفاظ ہیں، کتنے شوق کے ساتھ کھایا، کتنے شوق کے ساتھ کھایا، کھاتے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں نعم الادام والخل، نعم الادام والخل، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ اس میں آپ نے گویا اپنے رب کی بھی اطاعت اور شکر گزاری کی کہ رب نے جو کھانے کو دیا اس کو شوق اور رغبت سے کھایا، اور آپ نے اپنے گھر والوں کا بھی اس میں شکریہ ادا کیا کہ جو کچھ گھر میں موجود تھا آپ نے ان کو کسی قسم کا کوئی ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے آج کی زندگی میں پرتکلف زندگیوں کے اندر بڑا اہم سبق ہے اس حدیث کے اندر، کہ ہم لوگوں کے بعض اوقات مزاج اونچے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر وہ مرد جن کے مزاج کھانے پینے کے اعتبار سے بڑے بلند ہوں اور جن کا معیار بہت بلند ہو، ان کے ساتھ ایسی خواتین کے جن کے ان کے بارے میں کتنی مشقتوں سے چلنا ہوتا ہے، کھانے میں کتنا ان کے تکلفات کرنے پڑتے ہیں، اور پھر بھی ڈرنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی چیز ناپسند آ جائے، کتنی مشکل زندگی ہو جاتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں ساری صرف سننے اور پڑھنے کی اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی نہیں ہیں، ہمیں ان باتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنا چاہیے۔ وہی بات جو میں نے پچھلے درس میں بھی کہی تھی، وہی بات میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کھانا پینا انسان کا زندگی کے اندر جو کچھ اللہ نے دیا اس کو کھائیں، سب کچھ کھائیں، اعلیٰ قسم کا کھائیں، لیکن مزاج ہمیشہ فقیروں کا رکھیں۔ کھانا بادشاہوں کی طرح سے کھائیں، بھلے اللہ نے جو دیا ہے کھائیں، لیکن مزاج فقیروں جیسا رکھیں، اس لیے کہ مزاج اگر اونچا ہو گیا تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ آج یہ پکایا، کل یہ پکایا، یہ پکانا نہیں آتا، روٹی ٹھنڈی کیوں ہو گئی، باسی کھانا باسی کیوں ہے، اس طرح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جھگڑوں سے زیادہ وہ ناشکریاں ہوتی ہیں، آپس کے تعلقات میں کشیدگی وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کے رزق کی ناشکری کی کتنی بڑی شکل نہیں ہے یہ، کہ جس رب نے کھانا دیا ہم اس رب کی بھی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کا احساس، اپنی نعمتوں کی قدردانی، اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، بخشش فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتوں اور راحتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہماری کمزوریوں کو دور فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ خاص طور پر یہ کھانے پینے کے حوالے سے جتنے آداب ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان کو سمجھنے کی، عمل میں لانے کی، اپنانے کی، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری غمی، ہماری خوشی، ہماری زندگی کے تمام طور طریقے سنت کے سانچے میں ڈھال دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ہماری تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات پوری فرما، تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام اس میں جتنے شرکت کرنے والے افراد ہیں سب کو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کے گھروں میں خوشحالی، کشادگی، فراوانی پیدا فرما، سب کے تمام جتنے مستقبل کے نیک عزائم ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے، سب کے دلوں میں نیک اور جائز جتنی حاجتیں ہیں، خواہشات ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے خزانوں سے ان کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔